السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ جی، باب قراءۃ الفاجر والمنافق، فاجر اور منافق آدمی کی قرات، اس کا قرآن پڑھنا۔ اور آگے اسواتہم و تلاوتہم لا تجاوز حناجرہم، کہ ان کی آوازیں یعنی فاجر اور منافق کی آوازیں اور ان کی تلاوتیں یہ ان کے حنجروں سے تجاوز نہیں کرتی۔ حنجرہ سے مراد بھی یہ نیچے لکھا ہے نا، جمع حنجرہ حناجر، وہی اسفل الحلق، یہ حلق سے ذرا نیچے ہوتی ہے، تو حلق سے نیچے نہیں اترتی ان کی آوازیں، یعنی ان کی تلاوتیں ان کے اندر وہ سبق آموز ان کی تلاوت نہیں ہوتی، اسے سبق نہیں حاصل کرتے، محض تلاوت کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، رٹا لگایا جاتا ہے، ان کو نہیں، نہ اس کا فہم ہوتا ہے، نہ ان کے تلاوت سے ان کے دل پر رکت طاری ہوتی ہے، بلکہ وہ دکھاوے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، یعنی عمل نہیں اس کے اندر ہوتا۔ تلاوت محض کرتے ہیں، بڑی خوبصورت آواز میں بھی تلاوت کریں گے، لیکن ان کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد یہاں یہ کہ اب یہ منافق کی قرات جو ہے نا، یہ ان کا اپنا عمل ہے، ٹھیک ہے، منافق کا قرآن پڑھنا یہ ان کا اپنا عمل ہے نا، تو اس لیے قرآن پڑھنا عمل ہے تو یہ مخلوق ہے، کیونکہ جو عمل ہوتا ہے وہ مخلوق ہے، اور جو قرآن پڑھا گیا ہے، جو پڑھا جا رہا ہے، جو کلام پڑھا جا رہا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے، وہ غیر مخلوق ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہے جی، وہ کر لیں۔ ٹھیک، کون پڑھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قال الإمام حدثنا حدبة بن خالد قال حدثنا حمام حدثنا خدبة بن خالد۔ قال الإمام حدثنا خدبة بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا عنس عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة الأترجة كالأترجة، اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے تو وہ اترجہ کی طرح ہے۔ یہ طعمہ طیب، اس کا کھانا بھی اچھا ہے، یعنی ذائقہ، اس کا ذائقہ ترجمہ کر دیں، اس کا ذائقہ بھی عمدہ ہے، وریحھا طیب، اور اس کی بو بھی عمدہ ہے۔ اترجہ کہتے ہیں، یہ آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، یہ جو ہے نا مالٹے کی طرح ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہمارے زبان میں سنگترا، جس کو کہہ دیتے ہیں سنگترا، یہ مالٹے ہی کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا بڑا سائز میں ہوتا ہے سنگترا۔ اب اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ خوشبو سے مراد کہ یعنی جو خوشبو انسان کو، یعنی ایک تو ہے نا ناک کے ساتھ لگانے سے خوشبو آتی ہے، ایک ہے دور سے بھی خوشبو آتی ہے، وہ مراد ہے یہاں کہ تو یہ مومن کی مثال اس طرح کیا، یعنی جو ایسا مومن کا جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے اور قرآن پر عمل بھی کرتا ہے، یعنی قرآن کے اوپر عمل پیرا ہے، اس کی مثال اس اترجہ کی طرح ہے، یعنی اس سنگترے کی طرح ہے کہ جس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو اب یہ حدیث ایک اس طرح جو ہے نا ایک اشارہ بھی ہے، یہ سنگترا انتہائی مفید پھل ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایسی مثال نہیں دے سکتے کہ جو چیز انسان کے لیے مفید نہ ہو، تو ایک مومن کی مثال ظاہر ہے وہ اچھی چیز ہی کی مثال ہے نا، تو یہ مثال اس چیز کی دلالت ہے کہ یہ سنگترا بہت ہی مفید ہے، اس پہ ریسرچ بھی ظاہر ہوئی ہے، تو سنگترے کے بے شمار فوائد ہیں، کئی ایسے وٹامن اس کے اندر ہیں کہ جو دیگر پھلوں کے اندر
اتنی مقدار میں نہیں پائے جاتے، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، سنگترے کو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بھی کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو اچھا نہیں بھی لگتا وہ بھی کرے، دوائی کے طور پر کر لے تو بہتر ہے۔ جی۔ مثل الذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، اور اس کی مثال جو نہیں پڑھتا قرآن کو تو کھجور کی طرح ہے، جس کا ذائقہ تو اچھا ہے لیکن اس کی کوئی بو نہیں ہے۔ ہاں، اس کی بو نہیں ہے۔ اب دیکھیں، کھجوریں پڑی ہوں نا، ایک پلیٹ کے اندر کھجوریں، اس کی کوئی بو نہیں ہوتی، دور سے جو ہوتی ہے نا، جو تیز بو جس کو کہتے ہیں، لیکن اگر اس کو ناک کے ساتھ لگایا جائے، قریب کیا جائے، تو اس کی جو ظاہر ہے بو تو ہوتی ہے، وہ تو مٹی کی بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی مٹی کی بو اس طرح آئی تو نہیں نا ہے، اللہ کہ کوئی خاص حالت مٹی کی ہو تو وہ بو آتی ہے، ورنہ جو ہے نا اس کی بو نہیں آتی۔ تو جو ہے نا اس کی مثال کہ جو ایسا مسلمان، ایسا مومن کہ جو صحیح العقیدہ ہے لیکن وہ قرآن نہیں پڑھتا، قرآن اس کے اندر کمزوری ہے، تو اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، یعنی وہ چیز تو مفید ہے، ٹھیک ہے، اصل تو اس کی مفید ہے لیکن اس کی خوشبو ظاہر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو یہ یعنی سیکنڈ اس کا درجہ ہے مومن کا۔ جی۔ ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، اور اس فاجر کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ریحانہ کی طرح ہے۔ ہاں، یعنی ریحانہ، سبھی ریحانہ کیا ہے؟ ریحانہ اس کو شری کہتے ہیں عربی میں نا، یہ چھوٹے سیب کی طرح کوئی چیز ہوتی ہے جی، تو لفظ کیا بولا جاتا ہے؟ ایک منٹ، اس کو میں نے اس کی پکچر نکالتا ہوں نیٹ سے، پھر ہمیں کوئی یہ اس کی پکچر دکھائی گئی ہے جی۔ یہ ٹھیک ہے، یہ والی ہے۔ اس کا جی نام انگلش میں بیسل فروٹ۔ جی، کسی کو اس کا علم ہے جی؟
ٹھیک ہے، یہ پیریز ہیں جی. اچھا بہرحال، کمثل ریحانہ ریحها طیب و طعمها مر. تو اس کا ذائقہ تو کڑوا ہوتا ہے، خوشبو اس کی اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے. اب یہ وہی ہے، پیرس کی تو اچھا ذائقہ ہوتا ہے لیکن اب اللہ عالم یہ کون سا پھل ہے. اچھا، ایک نہیں، یہ جی وہ نہیں ہے، بیریز نہیں ہے. اصل میں یہ پھل ہے یہاں پہ جو مراد ہے نا، میں آپ شیئر کرتا ہوں اسکرین. یہ پھل ہے جی اصل میں. اب اس کو کیا کہتے ہیں، کوڑ تمبا تو نہیں کہتے اس کو. تام مر فوائد مزہلا. یہاں پہ یہ والا پھل مراد ہے. جی بہرحال، جی تلسی ہو شاید، اللہ عالم. جی پڑھیے جی آگے. تو اس فاجر کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ریحانہ کی ہے. ریحها طیب و طعمها مر. اس کی خوشبو تو ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة. اور اس فاجر کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال حنظلہ کی طرح ہے. طعمها مر ولا ريح لها. جس کی نہ تو کوئی خوشبو ہی ہے اور اس کا ذائقہ ہے بھی کڑوا. اچھا اچھا اچھا، یہ حنزلہ جو میں نے اب نکالا تھا نا، یہ وہ اصل میں کوڑ تمبا یہ تھا جس کو جو یعنی تمبا، جو ابھی میں نے نکالا تھا نا، شری جس کو کہتے ہیں عربی کے اندر. یہ جو بعد والا جو ہم نے پڑھا ہے نا حنظلہ، یہ ہے، میں نے مجھے غلطی ہوئی. تو وہ جو تلسی والا درخت ہی ہوگا وہ لازمی، جو ریحانہ ہے نا اس کا وہی ہوگا اللہ عالم. تو یہ یہاں جو ہے نا، اب اس قرات کی نسبت جو ہمارا محل شاہد ہے وہ ہے قرات کی نسبت فاجر کی طرف کی گئی. مثل الفاجر الذی یقرأ القرآن.
تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو فعل ہے قرات کرنا، یہ اس کا فعل ہے اور یہ مخلوق ہے۔ اس میں کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں گے۔ تو اس حدیث سے جو ہے نا قرآن پڑھنے کی ترغیب معلوم ہوتی ہے کہ قرآن پڑھنا کس قدر ضروری ہے کہ انسان کے عمل کو خوش ذائقہ اور انسان کے عمل کو خوشبودار، انسان کو معطر کرنے والا عمل یہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اور پہلے بھی ایک بار کال سنایا تھا سیدنا عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ چیک کرنا چاہتا ہے نا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کس قدر محبت کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ قرآن کتنا پڑھتا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا کس طرح تعلق ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے۔ تو اصل میں ہمارے بچوں کی اور ہمارے جو ہے نا خواتین کی اور ہمارے بوڑھوں کی، ہمارے نوجوانوں کی ترجیحات بدل گئی ہیں، وہ قرآن پاک پر توجہ نہیں دیتے۔ کاش کہ، یعنی دیکھیں نا آج کل ٹرینڈ ہے نا، انگلش کو بھی سیکھا جاتا ہے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اردو کو سیکھا جاتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن عربی کو اس کے مقابلے میں عشر اشیر بھی نہیں سیکھا جاتا۔ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ایک مسلمان کا بچہ ہو، نوجوان، اور اس کو قرآن بھی نہ پڑھنا آتا ہو، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یعنی اس کو انگلش پڑھنی آتی ہو، اس کو اردو پڑھنی آتی ہو، اس کو فارسی پڑھنی آتی ہو، اس کو کوئی بھی اپنی لینگویج جو مدر لینگویج سے ہٹ کر ہے وہ اس کو پڑھنی آتی ہو، لیکن اس کو عربی پڑھنی نہ آتی ہو، تو یہ ایک المیہ ہے، ایک معاشرے کی کہہ لیں کہ قسم پرسی کی حالت ہے۔ تو بہرحال قرآن کم از کم ہر انسان کو جو ہے نا وہ صحیح پڑھنا آنا چاہیے، اور اس کا بقدر وسعت اس کا فہم بھی ہونا چاہیے، یعنی اس کا ترجمہ چند چلیں کم از کم جو ہے نا مشہور صورتیں جو ہیں وہ انسان کو اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے کسی بھی لینگویج کے اندر۔ اور مشہور مشہور جو آیات ہیں، ٹھیک ہے، اس میں پورا قرآن ہی مشہور ہے، لیکن مشہور اہم آیات کچھ ہوتی ہیں، کچھ عقیدے کے حوالے سے، کچھ عمل کے حوالے سے، کوئی آداب کے حوالے سے، اس کو وہ یاد ہونی چاہیے، یا یاد نہیں بھی ہیں تو اس کا ترجمہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے، کسی بھی وقت وہ نکال کر اس کو پڑھ سکتا ہے۔ کسی کو سمجھانے کے لیے، آداب معاشرت سمجھانے کے لیے اس کو چاہیے کہ سورۃ حجرات اس کی جو دوسرا رکوع ہے وہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے اگر غیبت کے مذمت میں، بدگمانی کی مذمت میں، جاسوسی کی مذمت میں ہم نے کچھ پیش کرنا ہے تو وہ کہاں ہے، اس طرح پردے کی آیت کہاں پائی جاتی ہے، زنا کے اوپر رجم کی حد، یعنی اس کی چوری کی حد کے بارے میں آیات وہ کہاں پائی جاتی ہیں، اس میں نکاح طلاق کے والے سے کہاں رہنمائی ملے گی، کن کن آیات کے اندر ہمیں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ یہ چیزیں ایک مسلمان کو جو ہے نا وہ آنی چاہیے، جس کو ایک تو ہے نا بالکل سادہ مسلمان جو جٹ ہے اور بالکل اس کو نہ دنیا کا علم ہے نہ دین کا علم ہے، تو وہ اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلے وہ اللہ توبہ کے اندر تسبیحات اس کو چند یاد ہو تو ٹھیک ہے، اس کے لیے رخصت ہے، لیکن ایک وہ مسلمان کہ جس کو دنیا کا علم ہے، دنیا داری میں وہ ماہر ہے، اس کو اردو پڑھنی آتی ہے، اس کو کوئی نہ کوئی زبان پڑھنی لکھنی سمجھنی آتی ہے، تو اس پر افسوس ہے کہ وہ قرآن پاک کو حت الوسع وہ نہ سمجھتا ہو۔ ٹھیک ہے، پورا قرآن کا ترجمہ اس کو یہ آنا چاہیے، لیکن اگر نہیں آتا تو چلیں یہ اتنا افسوس کا کام نہیں ہے، لیکن اس کو کچھ بھی قرآن پاک کا پتہ نہ ہو اور قرآن پاک اوپر دیکھ کر پڑھنا بھی نہ آتا ہو، اور وہ قرآن پاک کی وہ آیات کے جو اس کے لیے ضروری ہیں وہ اس کو پڑھنی نہ آتی ہے، تو وہ قرآن پھر وہ پڑھے گا بھی تو پھر اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، قرآن وہ والا فائدہ نہیں پہنچائے گا کہ جو فائدہ قرآن دینا چاہتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن نے تدبر کی بات کی ہے۔ تو ایمان جو بڑھتا ہے انسان کا، ایمان اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمان، ایمان کے ویسے تو تلاوت اچھی آواز سننے سے بھی ایمان بڑھتا ہے، چاہے انسان کو سمجھ نہیں بھی آتی، لیکن اصل جو ایمان بڑھتا ہے وہ اس وقت بڑھتا ہے جب انسان کو اس کی سمجھ آ رہی ہو۔ قرآن انسان کو جھنجھوڑتا ہے اس وقت جب انسان کو سمجھ آتی ہے۔ جی، اگلی حدیث کون پڑھیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري حا قال وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة آه، قالت عائشة رضي الله عنها سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہتی ہے کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا. فقال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم لیسوا بشیء، ان کا کوئی یعنی یہ کسی بھی چیز پر نہیں ہے یا ان کا کوئی اعتبار نہیں. کاہن، کوہان جو ہے یہ کاہن کی جمع ہے. کاہن کسے کہتے ہیں؟ نہیں، کہان کی جمع ہے. اب دوسرے لفظ میں یہ کوہان جو سوری کاہن کی جمع ہے الکوہان. تو یہ کوہان کون ہوتے ہیں؟ کہ جو مستقبل کی جو غیبی امور ہیں اس کی خبر دیتے ہیں. بھی ایسا ہوگا، فلاں مہینے ایسا ہوگا، فلاں تاریخ کو ایسا ہوگا، فلاں سال ایسا ہوگا، اتنے سال بعد یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ ہے، یہ علم غیب کا ایک دعویٰ ہے. آئندہ کے احوال بتانے کے جو دعویٰ کرتے ہیں نا کاہن، اس کو کاہن کہتے ہیں. تو حالانکہ یہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. قرآن پاک میں آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کل کیا وہ کرے گا یہ کوئی جان نہیں جانتی. اور اسی طرح حدیث میں بھی آیا ما یعلم ما فی غد الا اللہ، کہ کل کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں علم صرف اللہ کو ہے. تو یہ کاہن یہ ایک دعویٰ کرتا ہے. تو اسی لیے یعنی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ آئندہ کے حالات میں جانتا ہوں تو اس کو کاہن کہتے ہیں. تو اس حدیث میں آیا نا رسول مسلم احمد ترمذی اور ابو داود کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا کاہنن، جو کسی کاہن کے پاس آیا، فصدقہ بما یقول، اور آ کر اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق بھی کر دی، دل سے تسلیم کر لیا کہ اس نے جو کہا ہے نا، کاہن نے جو پیشین گوئی کی ہے یہ بالکل صحیح ہے. فقط کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا ہی انکار کر دیا. کیوں؟ اس شریعت کے اندر تو اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اب اس کاہن کے پاس آ کے اس کی تصدیق کرنا یہ اس کے لیے موجب کفر ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کے قرآن کے فرمان کی جو ہے نا انکار کر دی. جن فرامین کے اندر یہ ہے نا کہ زمین و آسمان کا غیب اللہ جانتا ہے، جن آیات کے اندر، تو اس کی تکذیب ہو جائے گی. تو یہ جو کوہان تھے، کاہن تھے، یہ اصل میں مدد لیتے تھے شیاطین جن سے، جنوں سے، جو آسمان کی خبریں چراتے تھے. اب وہ ایک آدھ خبر کبھی چرائی جاتی تھی، وہ بھی عموماً نہیں چرائی جاتی تھی، ایک آدھ خبر چرائی جاتی تھی تو وہ اپنے جو کوہان تھے ان کو آ کے وہ القاء کرتے تھے ایک آدھ بات. وہ ایک آدھ بات کے اندر پھر اس میں 100 جھوٹ اور ملاتے تھے، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اس ایک بات کی وجہ سے لوگوں کا ایمان جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ خریدتے تھے. وہ بھی دیکھو جی میں نے تو یہ جو تمہیں خبر نہیں دی تھی، اور پھر لوگ آگے جو اس کے مرید ہوتے ہیں پھر وہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو جی اس نے یہ خبر نہیں دی تھی. تو اس طرح وہ لوگوں کے ایمان کو جو ہے نا وہ خرید لیتے ہیں. تو ان کاہنوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ جو کاہن خبریں دیتے پھرتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہم لیسوا بشیء، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی ان کو کوئی علم نہیں ہے، یعنی یہ صرف اٹکل پچو مارتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. انہم لیسوا بشیء یعنی ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول اگر ان کو علم نہیں ہے تو فإنہم یحدثون بالشیء یکون حقا. کئی بار تو ایسے ہوتا ہے کہ یہ ایسی ایک بات کر دیتے ہیں، کوئی بات بیان کرتے ہیں تو پھر بعد میں وہ حق ثابت ہوتی ہے، صحیح ثابت ہو جاتی ہے. اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی کہ کبھی تو تکا بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ کبھی جو حق بات ہو جاتی ہے نا وہ اس کی وجہ یہ ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی.
قال یعنی راوی کہتے ہیں کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الکلمۃ من الحق، یہ جو کلمہ ہے یہ حق ہے، یخطفها الجنی، جسے ایک جن چراتا ہے، فیقر فیقرقرها فیقرقرها فی اذن ولیہ، پھر وہ اپنے دوست کے کان میں اسے ڈال دیتا ہے۔ یقرقر شیخ مطلب یہ نہیں، اس اصل میں ہوتا ہے یہ جس طرح آگے جس طرح آیا ہے کر کرتل دجاجتی، جس طرح مرغی کی آواز ہوتی ہے، یعنی مرغی جس طرح آواز نکالتی ہے نا، اس طرح وہ آگے القاء کر دیتا ہے، یعنی جس کو کہہ رہے ہیں نا، اس کے اوپر لفظ بولا جاتا ہے کانا پھوسی، یعنی کان کے اندر کوئی آواز، کان کے اندر کوئی بات کر دینا، ٹھیک ہے، تو وہ اگلے کو القاء کر دیتا ہے۔ یقرقر کا مطلب اس کا یلقی، فیخلط فیخلط فیخلطون فیہ اکثر من 100 کذبہ، پھر وہ اس میں یعنی ملا دیتے ہیں لگ بھگ یعنی 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں یا اس سے زیادہ، زیادہ جھوٹ اس میں، اکثر 100 سے زیادہ جھوٹ ملا۔ اس میں، فیخلطون فیہ اکثر من 100 کذبۃ، یہ 100 سے زیادہ جھوٹ اس میں وہ ایڈ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جو اس کے 100 جھوٹ ہے نا، وہ ایک سچ کی وجہ سے جو ہے نا وہ بک جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اس کی کرامت ظاہر ہو گئی، وہ ایک کرامت کی وجہ سے اس کے ساری باتوں کو مان لے، کئی بار کوئی جو ہے نا وہ تکا بھی لگ جاتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ لوگ جاتے ہیں یہ جو نجومیوں کے پاس، بلکہ ہمارے چینلوں پر نجومیوں کو جو ہے نا مدعو کیا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے جی اس سال کس کے ستارے گردش میں ہوں گے، اور اس سال جناب کون وزیر اعظم بنے گا، کس کی کرسی خطرے میں ہے، کس کی ووٹ خطرے میں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں پوچھی جاتی ہیں، اور پھر اس کی تصدیق کر لی جاتی ہے۔ یہ بالکل کفریہ عمل ہے، جو جتنی زیادہ اس کی تصدیق کرے گا اتنا زیادہ وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اب اس کو تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجنی، اس کو ایک جن، یعنی پہلے ہم نے اس پر بتا دیا کہ وہ جن کس طرح چراتا ہے، چراتا کس طرح ہے کہ وہ ایک زنجیر کی صورت کے اندر جو ہے نا جن جو ہے نا اوپر چڑھتے ہیں، اور آسمان دنیا کے پاس جو ہے نا اپنے کان لگا کر سنتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا فیصلہ جو اللہ نے اوپر کیا ہوتا ہے اور فرشتے اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سن کر نا آگے القاء کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ فیصلہ زمین پر اترا نہیں ہوتا، تو وہ القاء کر دیتے ہیں، کئی بار تو اس بات کو القاء کرنے سے ہی پہلے اس کو شہاب ثاقب لگتا ہے اور وہ نابود ہو جاتا ہے ادھر سے۔ کئی بار ہوتا ہے کہ آگے القاء کر چکا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو لگتا ہے، ٹھیک ہے، وہ القاء جب کرتا ہے نا، وہ آواز اس کو آگے پہنچا دی جاتی ہے، پھر اگلا اگلے کو، اگلا اگلے کو، حتیٰ کہ پھر وہ بات اس کاہن تک کہ جس نے مدد لی ہوتی ہے جن کی، شیطان جن کی، اس تک وہ بات پہنچ جاتی ہے، اور وہ پھر آگے بیان کر دیتا ہے۔ اب ذرا اس پہ تھوڑا سی جو ہے نا روشنی ڈالتے ہیں کہ کاہنوں سے کیا سوال کیا جا سکتا ہے، کاہنوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نہیں پوچھا جا سکتا؟ تو اس کی 3 صورتیں ہیں، کاہنوں سے پوچھنے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ بندہ اس کے جھوٹ کو بیان کرنے کے لیے، جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے آورا کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے اگر اس سے کوئی پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا کرنا تو جائز ہے کہ بندے کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کے جھوٹ کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے افشاں کرنے کے لیے اس سے کوئی پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، تاکہ اس کو جو ہے جھوٹا ثابت کر دیا جائے، تو ایسا کرنا جائز ہے، اس نیت سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد، جس کو چھوٹا دجال بھی کہا جاتا ہے، اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امتحان لیا تھا، اس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک چیز دل میں سوچی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دکھ 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 سوچا ہے آپ نے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سورۃ دخان سوچی تھی نا، تو اس نے جو ہے نا
دکھ دکھ کر کے جو ہے نا اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ میں پورا جواب دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخسا فلن تعدو قدرک، کہ تو نابود ہو جا، تو اس لفظ سے زیادہ نہیں بتا سکے گا. یعنی یہ تو تمہارا جو دعویٰ ہے کہ مجھے جو مرضی، جو سوچو سو پوچھو، پتہ نہیں اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں نا، تو جو چاہو سو پوچھو، تو یہ جو دعویٰ تھا نا اس کا بھی یہ تھا ابن سیاد کا، میں ہر چیز کو جانتا ہوں، ہر غیب کو جانتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں جو چھپی بات بتا، تو وہ نہیں بتا پایا. آپ نے فرمایا کہ تو کبھی بھی اس سے زیادہ نہیں بتا پائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس کو جھوٹا ثابت کرنا تھا، اس کو، اس کے عورا کو کھولنا تھا. تو دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بندہ اس کو جناب اس سے سوال کرتا ہے جا کے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے نہیں، اس کی ایک رائے لینے کے لیے، تاکہ ہمیں ذہن میں آ جائے کہ یہ اس کی کیا رائے ہے. اب یہ چسکا لینے کے لیے جو آ کے سوال کرتا ہے نا، تو یہ درست نہیں ہے، اس کے اوپر وعید آئی ہے. صرف ایک رائے لینے کے لیے. اب ظاہر ہے جب رائے لے گا اور اس کی رائے ایک معلوم ہوگی، تو انسان کے دل میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف تصدیق آ جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے اندر اور پچھلی بات میں فرق ہے کہ ایک ہے کسی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس سے کوئی چیز پوچھی جائے، ایک ہے کہ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نہیں، نہ اس کی تصدیق کرنے کے لیے، بس محض اس کا ایک رائے لینے کے لیے بھی، پر اس کی رائے کیا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ٹی وی چینلوں پر بلایا جاتا ہے، تو کچھ اس کی تصدیق بھی کر دیتے ہیں، کچھ اس کی تصدیق نہیں بھی کرتے، بس ایک رائے لیتے ہیں جی اس جو ہے وہ نجومی نے یہ بات کی ہے. تو اس پر وعید آئی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. یعنی فرض اگر کوئی بندہ ایک بار بھی کسی کاہن سے جا کر پوچھتا ہے، اس کی تصدیق نہیں کرتا، صرف پوچھتا ہے، تو تو اس سے اس کی 40 دن کی نماز جو ہے نا، وہ اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی نا قبول ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا اجر اس کو نہیں ملتا. اچھا، تیسری صورت اس کی یہ ہے کائنوں سے سوال کی، کہ بندہ اس سے سوال کرے اور پھر اس کی تصدیق بھی کر دے، بلکہ یعنی اس نیت سے جائے اس کے پاس کہ میں اس کی بات کے اوپر یقین رکھتا ہوں. تو یہ واضح طور پر کفر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ یہ بے شمار قرآنی آیات کو جھٹلانا ہے. جس طرح ہم نے حدیث پڑھی، من اتا کاہنا وصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کچھ لوگ جنات سے بھی خدمت لیتے ہیں، ان جنات سے کام اپنے نکلواتے ہیں. تو جنات سے خدمت لینا، یہ یعنی اس کی کچھ صورتیں تو جائز ہیں، باقی بیجر صورتیں، اس کی زیادہ تر صورتیں جو ہے نا، وہ اس کی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. یعنی ظاہری اسباب کے مطابق اس کے ساتھ کوئی مباح عمل اس سے کروانا، اس سے کوئی مدد لینا. اگر مثال کے طور پر کوئی چن واضح میں نظر آتا ہے، کسی کے پاس پڑتا ہے، عام طور پہ تو یہ فراڈ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی پڑتا ہے کسی کے پاس، یعنی یا کسی کے پاس رہتا ہے، یا اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، بعید نہیں ہے، تو اس سے وہ مدد لے سکتا ہے بھی، یار مجھے یہ میرا کام کروا دو، یا یہ کر دو، وہ کر دو، لیکن جائز طریقے سے. مثال کے طور پر بعض ہم نے سنا ہے کہ بعض علماء کے پاس جنات بھی پڑھتے رہے ہیں، تو وہ ان سے جس طرح دیگر طلبہ کام کرتے تھے وہ بھی کر دیتے تھے، تو اس حد تک تو جائز. باقی ان سے جو ہے وہ آ، کسی کے اوپر جادو کروانا، کسی کا نقصان کروا دینا، یا کسی کا کام نکلوانا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اس کو کہو جی مجھے پیسے لا کر دو، وہ کسی سے چوری کروا لائے، چوری کر لائے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اس طرح کوئی جادوگروں کے پاس جاتا ہے. اب جو آج کل یہ بھی ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ کوئی عاملین، انہوں نے جنات قابو کیے ہوتے ہیں. یاد رکھیں جن قابو کبھی بھی انسان سے بغیر شریک، غیر شرعی کام کیے نہیں ہوتا. کئی ایک غیر شرعی کام کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے جنات کو قابو ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں عاملین، وہ کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے تم اب نام بتاؤ اس کا جو جس نے یہ جادو کیا ہے.
تو یا یہیں بھی نام بتاتے تم بس اپنی حالت بتا دو اور اتنے پیسے جمع کروا دو، تو ہم خود ہی جنات کے ذریعے جو ہے نا وہ عمل کروا لیں گے۔ تو وہ جنات کے ذریعے جو ہے طاقتور جنوں کے ذریعے کمزور جنوں کو مروا دیتے ہیں، یا اس کو جو ہے نا وہ بدماشی کے ذریعے اس کو قابو کروا لیتے ہیں، یا اس کا کوئی معاملہ حل کروا دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل بھی جنات سے اس طرح کی مدد لینا درست نہیں ہے، اس کے اندر کئی ایک خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اس جو ہے نا اس کی نسبت، اس میں ہمارا جو محل شاہد وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک کلمہ جو آگے وہ القاء کرتا ہے، تو اس کی نسبت جن کی طرف کی گئی ہے، تو اس وجہ سے یعنی یہ جن کا جو کلمہ پڑھنا، وہ جو وہ کلام کرنا، یہ اس کا کلام کرنا یہ اس کا فعل ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ مخلوق ہے۔ کسی کا کوئی سوال اس باب میں؟ جی کوئی سوال نہیں؟ آگے جی کون پڑھیں گے آگے؟ جی شیخ صاحب. جی پڑھیں جی۔ قال الإمام حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الناس من قبل المشرق، مشرق کی جانب سے کچھ لوگ نکلیں گے، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گردنیوں سے، گردنوں یعنی ہنسلیوں سے نیچے نہیں جائے گا۔ جی يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وہ دین سے ویسے نکل جائیں گے جیسے ایک تیر شکار کیے ہوئے جانور سے نکلتا ہے۔ ثم لا جی يعودون فيه، پھر وہ اس میں واپس نہیں لوٹیں گے، حتى يعود السهم الى فوقه الى فوقه، اور جہاں وہ واپس نہیں لوٹیں گے دین میں یہاں تک کہ تیر لوٹ آئے اپنے کمان میں واپس۔ جی قیل ما سیماہم، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان کی کیا نشانیاں ہیں؟ قال سیماہم التحلیق او قال التثبید، کہا ان کی نشانی ہے سر منڈانا، یا کہا کہ تثبید، اس کا معنی ہے استئصال الشعر، ہاں جی، پورا بال کھیڑنا۔ یعنی جڑ سے اکھاڑ دینا، بالکل جس کو نا استرے کے ساتھ موڑ دینا۔ ایک ہے اوپر مشین کے ساتھ یا کینچی کے ساتھ تحلیق ہوتا ہے کہ مطلق بالوں کو مونڈنا، اس میں بالکل جڑ کے ساتھ سے مونڈنا، یعنی اس کے کیا ہے کہ تحلیق کے اندر مبالغہ کر دیا جائے، تو اس کو کلین تحلیق کہہ لیں، کلین تحلیق، اس کو تثبیت کہتے ہیں۔ تو یہاں یخرج الناس سے مراد یہ ہے خوارج کا گروہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں نکلا، مشرق یعنی مدینہ سے جو مشرق کی طرف جو ہے نا یہ نکلا تھا۔ تو اب ان کی باتیں جو ہے نا یہ بے نظیر ہی باتیں تھیں، یعنی یہ قرآن پڑھتے تھے تو کیا بات ہے، لمبی لمبی ریاستیں عبادتیں ان کی، یعنی عبادت کے اندر بہت آگے تھے، یعنی عملی طور پر بہت آگے تھے، لیکن یہ اس کے اندر غلو کا شکار ہو گئے تھے، تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کے اوپر فتویٰ بازی کرنے لگے تھے کہ یہ تو عمل ہی نہیں کرتے، یہ تو قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھنے والے ہیں۔ تو یہ واضح گمراہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی ہے اور اس کو قتل نوید بھی سنائی تھی کہ ان کو قتل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گروہ کرے گا۔ تو یہ قرآن پڑھیں گے، یقرؤون، اب یہاں پہ محل شاید یہ ہے کہ یہ قرآن پڑھنا یہ ان کا عمل ہے، یہ عمل ان کا مخلوق ہے، اور اس لیے یہ جو ہے نا ان کا عمل مخلوق ہے، اور جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ بہرحال یہ قرآن پڑھیں گے تو یہ ان کی ہنسلیوں سے یا ان کے ہنجروں سے نیچے نہیں جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ اس پر عمل نہیں کریں گے، جو اس کے حقیقی معنی ہے نا اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو بس قرآن پڑھیں گے اور اس کے دل تک یہ قرآن نہیں پہنچے گا، اور اس کے یعنی اس کا جو فہم ہے ان کے دل تک وہ اثر انداز نہیں ہوگا، بلکہ صرف اور صرف حلق تک ہی رہے گا، جہاں سے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔
آپ جانتے ہیں نا کہ اقصی حلق اور وسطی حلق اور اس کے علاوہ ایک اور کیا ہوتا ہے جی؟ 2 حلق ہی ہوتے ہیں نا. اقصی حلق آپ جانتے ہیں أدنى. کہ ادنا حلق، ٹھیک ہے، ادنا حلق جو بالکل قریب ہوتا ہے منہ کے، اور درمیانہ حلق اور ایک ہے اقصی حلق، وہ دور ہوتا ہے. تو یعنی اس سے نیچے تو کوئی نہیں ہوتا نا، تو وہاں تک ہی ان کا قرآن جاتا ہے. مطلب ان کا تلفظ جو ان کے حلق ادا کرتا ہے نا، وہاں تک قرآن پہنچتا ہے. اس کا معنی، اس کی رقت اور اس کا جو خشیت اور اس کا فہم ان کے نیچے نہیں اتر، دل تک نہیں پہنچتا. تو یہ ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ المیہ ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن وہ قرآن پر عمل پیرا نہیں ہے، قرآن ان پر اثر انداز نہیں ہوتا، دل ان کے پھر بھی مردہ ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. تو یہ ایک منافق کی علامت ہوتی ہے، یاد رکھیں. یعنی عملی منافق کی علامت ہوتی ہے کہ وہ قرآن تو پڑھے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ میرے جو امت کے بے شمار قاری جو ہے نا وہ منافق ہوں گے. مطلب بھی ان کا عمل اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح ہونا چاہیے تھا. وہ قرآن پر عمل نہیں کریں گے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ یعنی عملی طور پر وہ جو ہے نا وہ منافقین والی صفات رکھیں گے، ان کے ان پر عمل نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے اخلاص نہیں اس کے اندر. تو یہ بھی اسی حالت اسی طرح کا. تو یعنی وہ دین سے اس قدر اتنا قرآن پڑھنے والے کے پڑھنے کے باوجود وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر شکار کی وہ جانور سے نکلتا ہے نا، اس کو چھو کے گزر جاتا ہے. تو اس طرح وہ دین سے نکل چکے ہوں گے، پھر اس میں وہ نہیں لوٹ پائیں گے. ثم لا یعودون فی، پھر اس میں وہ نہیں لوٹیں گے. حتی یعود السہم الی فوقہ، یہاں تک کہ تیر اپنی جو ہے نا وہ چھوڑی ہوئی کمان کے اندر لوٹ آیا. اب ظاہر ہے تیر نہیں لوٹتا تو یہ تعلیق بالمحال ہے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تو وہ جنت میں داخل جہنم سے نہیں نکل پائیں گے، جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے کنارے سے گزر جائے. تو اونٹ جس طرح نہیں گزر پاتا تعلیق بالمحال، یعنی معلق کا ادنا چیز ایسی چیز کے ساتھ کہ جس کا ہونا ناممکن ہو. تو اس طرح تیر چھوڑ دیا جائے جو ایک وہ دوبارہ نہیں لوٹتا جب تک اس کو پکڑ کے نہ لایا جائے، تو وہی چھوڑا ہوا تیر کبھی دوبارہ کمان میں واپس نہیں آئے. تو یہ بھی دین سے جب ایک بار نکل گئے تو دوبارہ پھر وہ دین میں داخل نہیں ہوں گے. تو پوچھا گیا ان کی نشانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی نشانی ہے کہ وہ حلق کریں گے، سر منڈوائیں گے. اب اس کی مختلف تعبیریں کی گئی ہیں. بعض نے کہا ہے کہ وہ سر منڈوائیں گے اور ساتھ داڑھی بھی منڈوائیں گے، یہ ان کی علامت ہوگی. بعض نے کہا ہے کہ وہ سر منڈوائیں گے لیکن وہ خاص طرح کا جو ہے نا درمیان میں حلقہ جس کو کہتے ہیں نا، سر کا ایک حصہ کو منڈوائیں گے اور ان کی ایک خاص علامت ہوگی. بعض نے کہا کہ مطلق ان کے اندر یہ تحلیق جو ہے نا یہ عام ہوگی، یعنی وہ بال رکھنے کو جائز ہی نہیں سمجھیں گے، وہ صرف تحلیق ہی رکھیں گے. تو اس سے یہ قطعاً معلوم نہیں ہوتا، یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ حلق کرانا یہ جائز نہیں ہے. یاد رکھیں حلق کروانا حج و عمرہ کے علاوہ بھی جائز ہے. مرد کے لیے، مرد کے لیے حج اور عمرہ کے علاوہ بھی حلق کروانا جائز ہے. اس کی کئی ایک مثالیں عہد نبوی کے اندر موجود ہیں. تو اس لیے اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا. یعنی غیر معتمر اور غیر حاجی کے لیے حلق کروانا اگر وہ کروانا چاہتا ہے تو جائز ہے. بہتر ہے کہ وہ بال رکھے لما جمعہ وفرا، لیکن اگر وہ حلق کروانا چاہتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ جماعت تھی، اب ضروری نہیں ہوتا جو علامت ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ جو علامت ہو. اب یہ ان کے دین سے نکلنے کی وجہ یہ حلق کروانا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. ان سے دین سے نکلنے کی وجہ حلق کروانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس طرح آپ دیکھیں نا یقرؤون القرآن، اب قرآن پڑھنا فی نفسی تو برا نہیں نا ہے، یہ پڑھیں گے قرآن، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھنا ہی غلط ہے، یا قرآن کیونکہ قرآن یہ پڑھتے ہیں لہٰذا یہ تو بری جماعت ہے. ایسا تو نہیں کہا جا سکتا. قرآن پڑھنا نیکی کا کام ہے، سر منڈوانا ایک جائز مباح کام ہے. تو یہ علامت ان کی بن جائے گی کیونکہ یہ اس قدر لزوم کے ساتھ یہ سر منڈوائیں گے کہ گویا کہیں گے نا وہ جو ٹینڈیوں کی جماعت ہے نا، ان کی ٹینڈ ہے، وہ ٹینڈوں کی جماعت. تو یہ خوارج جو ہے نا ٹینڈوں کی جماعت ہے. مسلمانوں کے اندر تو اس طرح نہیں ہوتا نا کہ سارے ہی ٹینڈ کروا کے بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا. سوائے
حج کے موقع پر یا عمرہ کے موقع پر۔ تو اس لیے اس سے قطعاً پرنٹ کروانے کی حرمت یا کراہت ثابت نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ یہ خوارج کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ عالم بالصواب۔ کسی کا سوال جی؟ تو اس میں یہ یقرؤون القرآن، یہ ہمارا محل شاہد ہے۔ کوئی سوال نہیں جی؟ جی آگے جی، ہمارا اس میں بس پہلے بات کی تھی کہ ہم نے قرآن پاک تو مکمل کیا الحمدللہ۔ قرآن پاک مکمل کیا، اور اس پر ہم نے پھر عرض کیا تھا کہ اس میں جو آیات ہیں احکام والی، وہ ہم اس کی جو ہے نا تخریج کرنے کی کوشش کریں گے، کیسے ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے اندر جو ہے نا سیوطی رحمہ اللہ نے غالباً جو ان کی کتاب ہے جی الاتقان، اس میں 80 سے زیادہ علوم ذکر کیے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر 3 علوم ہیں، لیکن اگر اس کو کیا جائے تو اس کے جو ہے نا وہ 3 علوم بنتے ہیں، آپ دوسرے لفظوں میں کہیں، یعنی اس کو اکٹھا کیا جائے تو توحید، آخرت اور احکام، 3 علوم اس کے میجر بنتے ہیں۔ اس میں توحید کا ذکر، آخرت کا ذکر، اس میں قبر حشر سارا کچھ آ جاتا ہے۔ توحید کے اندر اللہ رب العزت کے متعلق ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ احکام جس کے اندر عبادات، مسائل وغیرہ، یہ قرآن پاک کے اندر یہ 3 میجر جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کے آگے پھر کیٹاگریاں بنائیں تو اور بھی کئی ایک بنتی ہیں۔ تو توحید کے اندر توحید و رسالت آپ دونوں اکٹھے کر لینا، اس طرح آخرت کے اندر اور دیگر چیزیں۔ تو دوسرا ہے احکام، احکام کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ تو اس اعتبار سے جو احکام والی آیات ہیں، تو اور ایک اور بھی یاد رکھیں، احکام والی جو آیات ہے نا، یہ اکثر و بیشتر، بلکہ تقریباً ساری، آپ کہہ سکتے ہیں 90 سے 95% جو ہے نا یہ احکام والی آیات، یہ مدنی ہے، مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، مدینہ کے اندر عام طور پہ یہ آیات ہیں اغلب طور پر، کیونکہ مکہ کے اندر جو نازل ہونے والی آیات ہے نا، اکثر اس کا تعلق توحید کے ساتھ ہے، اور اللہ کی الوہیت، وحدانیت، الوہیت و وحدانیت کے ساتھ ہے۔ اسی طرح رسالت کو ثابت کرنے کے لیے ہے، آخرت کے احوال کے بارے میں ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں ہے، اس طرح اخلاقیات کے بارے میں ہے کہ ماں باپ کی فرمانبرداری، قتل و غارت اور زنا وغیرہ سے بچنے کے لیے، اس طرح دیگر جو برائیاں، اخلاقی برائیاں اور بری عادات، اس کا ذکر ہے۔ اس طرح دیگر پرانے انبیاء کا اور پہلی امتوں کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ تو یہ مکی آیات کے اندر اس طرح ہوا ہے، اور جو مدنی آیات ہیں اس کے اندر عام طور پہ جو ہے نا، اس میں جناب احکام الہیہ، تشریعی احکام، اس کا ذکر ہے، جس میں عبادات ہیں، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ۔ اس طرح معاملات کے اندر بھی بیوع کا ذکر، سود وغیرہ کا ذکر، اور لین دین کے مسائل ہیں، ان چیزوں کا ذکر بھی مدنی آیات کے اندر ہے۔ اس طرح نکاح، طلاق اور میراث و وصیت، اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس کا ذکر بھی مدنی آیات کے اندر ہے۔ اس طرح قتال وغیرہ کی فرضیت، اور جو مال فے اور مال غنیمت اور قیدی بنانے اور وعدہ وفا کرنے اور وعدہ توڑنے کے جو احکام ہیں، یہ مدنی آیات کے اندر ہی معلوم ہے۔ اسی طرح جو کچھ جرائم جرائم کی جو سزائیں ہیں، اس کی جو حدود ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن اسی کے اندر ہے، مدنی آیات کے اندر۔ اور بھی، یعنی آپ خلاصے کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مدنی آیات ہیں ان کے اندر احکام کا زیادہ جو ہے نا غلبہ ہے۔
اس میں جو آپ کے لیے ہیلپ فل جو کتابیں ہیں ان کا ہم ذکر کر دیتے ہیں، جن کے اندر جو خاص احکام کتابیں بھی لکھی گئی ہیں نا احکام کے بارے میں. تو ایک کتاب میں ریکمینڈ کرتا ہوں، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ایک تفاسیر کا انہوں نے ذکر کیا گیا ہے. دکتور علی بن سلیمان العبید کی، دکتور علی بن سلیمان العبید کی یہ ان کی کتاب ہے تفاسیر آیات الاحکام و مناہجہما و مناہجہا. یہ جو تفسیری آیات کے بارے میں جو تفاسیر لکھی گئی ہیں نا، آیات احکام کے بارے میں جو تفاسیر لکھی گئی ہیں، ان کے مناہج ذکر کیے ہیں کہ ان میں کس کا کیا منہج ہے. اس کے اندر انہوں نے کئی تفاسیر کا ذکر کیا ہے جو احکام کے بارے میں لکھی گئی ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے اس میں جناب جمع کیا تھا، اس میں انہوں نے جناب مقاتل بن سلیمان اس کی تفسیر کا ذکر کیا، ابوبکر جساس حنفی ان کی تفسیر کا ذکر کیا ہے. اسی طرح انہوں نے ابو العباس باغائی مالکی کا ذکر کیا ہے، امام شافی کا ذکر کیا ہے، ابوبکر بہقی کا ذکر کیا ہے، علی حراسی کی احکام القرآن کا ذکر کیا ہے، ابن العربی کی احکام القرآن کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ اس میں بھی اور بھی کئی ایک چیزیں ہیں، جیسے شان نزول کو اپنے کہاں سے دیکھنا ہے. اس طرح ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھنا چاہیں نا، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ مکتبہ شاملہ میرے پاس، اگر کسی کے پاس ہو. اب یہ تفاسیر ہیں ساری، اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کوئی کئی ایک تفاسیر ہیں. ایک علوم القرآن اس کے اندر آتا ہے. اب علوم القرآن کو اگر آپ چیک کریں تو اس میں کئی ایک کتابیں ہیں مختلف نوعیت کی. متشابہ آیات الفاظ میں باقلانی کی اعجاز القرآن ہے، احکام القرآن ابن عربی کی ہے، جساس کی ہے، ابوبکر جساس حنفی کی. تو طرح احکام القرآن جہزمی کی ہے. تو یہ مختلف احکام القرآن ہے. ان میں سے کئی ایک مفسرین ایسے ہیں کہ جنہوں نے یعنی اپنے کسی فقہی مذہب کی ترویج کے لیے کتاب لکھی ہے. احکام انہوں نے یہ جو ابوبکر جساس ہیں، ظاہر ہے یہ حنفی ہیں، تو انہوں نے حنفی مذہب کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ لکھی ہے. جو احکام القرآن شافی ہیں، یہ امام شافی رحمہ اور یہ جمع کیا ہے ان کو نے. تحاوی جو ہیں، تحاوی حنفی، انہوں نے اپنی ہلکہ حراسی یہ بھی اپنے مذہب کو جو ہے نا، تو کچھ جو ہے نا بہت ہی اچھی ہیں، کچھ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ پہلو تہی اختیار کی ہے. تو ہم مثال دیکھ کے طور پر جو ہے نا یہ احکام القرآن مثال کے طور پر امام شافی کی جو ہے نا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تو ہماری جو پہلی آیات تھی، قد سمی اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، سورۃ مجادلہ، سورۃ مجادلہ مثال کے طور پر ہم نکالتے ہیں. اگر ادھر یہ دے دیں، اچھا نہیں یہ لفظ نہیں آیا. تو پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ کتنی ٹوٹل قرآن پاک کے اندر جو احکام کی آیات کتنی ہیں، اس کے اندر باقاعدہ اختلاف ہے کہ احکام کی آیات کتنی ہیں، اس میں اختلاف. سر میں نکالتا ہوں جی. تو پورے قرآن، ظاہر ہے پورا قرآن تو احکام کی آیات کے اوپر مبین ہے، یعنی جس کے اندر فقی معاملات اور اسی طرح کسی نماز روزہ وغیرہ کی احکام ذکر کی گئے ہیں، نکاح طلاق کے. تو اس میں باقاعدہ علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ احکام کی آیات اس میں کتنی ہیں. تو ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ اپنی کتاب یعنی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ آیات احکام جو ہے نا وہ 150 ہیں. انہوں نے 150 قرار دیے ہیں کہ احکام کی آیات
150 ہیں، لیکن جو صدیق حسن خان بھوپالی، وہ کیا کہتے ہیں کہ آیت احکام 200 ہیں۔ تو اسی طرح ماوردی وغیرہ کہتے ہیں کہ 500 آیات ہیں کام کی، اور کسی نے کتنی بتائی ہیں، کسی نے کتنی بتائی ہیں۔ تو یہ جو بہتر جو لگتا ہے نا کہ 500 سے زیادہ زیادہ آیات ہیں احکام کی، احکام کی آیات 500 سے زیادہ ہیں۔ ابن العربی وغیرہ نے کہا ہے۔ بہرحال اس کے اندر اختلاف ضرور ہے۔ تو اچھا، ہم کیا لکھ رہے تھے؟ احکام القرآن ہم امام شافعی کی دیکھنا چاہ رہے تھے۔ تو اس میں زہار کے مسائل ظاہر ہے، وہ آپ کو اسی صورت میں ملے گا، صورت مجادلہ، یہ دیکھیں۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، اب اس میں احکام تو امام شافعی رحمہ اللہ ظاہرہ اس کو اپنے اعتبار سے لکھیں گے۔ جی، یہ سارا ادھر اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے نا یہ لکھ رہے ہیں۔ ان المتظاہرہ حرم مس امراته بالظہار فاذا اتت علیہ مدت بعد القول بالظہار لم یحرمها بالطلاق الذي يحرم به ولا بشيء يكون له مخرج من ان تحرم علیہ فقد وجبت علیہ کفارۃ الظہار۔ تو ظہار کا کفارہ کیا ہے؟ اب اس میں مزید کوئی اختلاف ہے تو وہ ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے نا اس سے استدلال کیا ہے۔ تو اس اعتبار اور اس کے علاوہ اور بھی آپ جس کو نکالیں گے آپ کو وہاں سے احکام کی آیات، اب اس میں صرف اور صرف انہوں نے آیات احکام کو جمع کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے اس کو جمع کیا ہے اصل میں امام بہقی رحمہ اللہ نے، انہوں نے ان کو جمع کر دیا ہے۔ ان کی تفسیری آراء جو ہیں انہوں نے اس کو مکمل ایک جلد کے اندر جمع کر دیا ہے۔ اچھا، ادھر جو ہے نا مزے کی بات بتاؤں، بعض نے جو ہے نا احکام کامل القرآن جو لکھی ہیں وہ تو ہے ترتیب کے ساتھ بھی، یعنی سورۃ بقرہ کی پہلے احکام والی آیات، پھر سورۃ آل عمران کی، اور پھر یعنی جو قرآن کی ترتیب ہے اسی ترتیب سے انہوں نے، کچھ ہے جنہوں نے فقہی ترتیب پر لکھ دی ہے۔ مثال کے طور پہ امام شافعی کی یہی کتاب دیکھیں آپ، انہوں نے اس میں کیا لکھا ہے، یہ دیکھیں مثال کے طور پر یہ زکوٰۃ کے بارے میں، تو زکوٰۃ کے بارے میں آیات جو قرآن پاک کی جہاں جہاں بھی پائی جاتی ہیں انہوں نے اس کو ایک جگہ پہ جمع کر دی ہے۔ دیکھیں اب یہ اوپر والی آیات کے بارے میں آپ دیکھتے رہیں، اوپر جو آیات ہے نا اس کو آپ غور کرتے جائیں گے یہ کس طرح۔ اب یہ دیکھیں یہ 23 نمبر آیت آ گئی، پیچھے 4 نمبر تھی، اب یہ 147 نمبر آیت، جو بھی آیت تھی نا اب یہ دیکھیں پہلی آیت سورۃ معون کی ذکر کر دی، نیچے ہوگی نا سورۃ معون کی آیت، نہیں وہ پیچھے تھی، سوری وہ یہ اچھا سورۃ توبہ کی آیت، پھر سورۃ انبیاء کی یہ
زکوٰۃ کے بارے میں، اس طرح سیام کے بارے میں قرآن پاک کے اندر جو جو جہاں جہاں آیت پائی جاتی ہے ان کے علم کے مطابق انہوں نے اس کو ذکر۔ اب یہ سورۃ بقرہ کی آیات جو روزے کے بارے میں، اس طرح سورۃ آراف کے اندر بھی روزے کا ذکر آیا ہوگا۔ اس میں اعتکاف کا ذکر ہے نا، تو انہوں نے یہاں سے محاذی تماثیل انتم لہا عاکفون، تو اس سے جو استدلال کرنا تھا انہوں نے وہ استدلال کر لیا ہے نا۔ والوقوف فی المساجد صبر الانفس فیہا وحبسها علی عبادت اللہ وطاعتہ، اس طرح جو ہے نا حج کے بارے میں پھر آ گئی آیات، پھر بیوع کے بارے میں جو آیات ان کے نزدیک قرآن پاک میں جو آیات، سورۃ بقرہ کی آیت، سورۃ بقرہ کی دوسری آیات، النساء کی، یہ اس طرح کا ان کا طریقہ کار ہے۔ اس طرح اب احکام القرآن ابن عربی کی ہے، یہ احکام القرآن جو ہے نا قرطبی کی نکالتے ہیں، تو یہ احکام القرآن یہ الکیہ راسی کی بھی اچھی ہے۔ ان کا طریقہ کار دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے، ان کی ترتیب باہر ہے، پہلے سورۃ بقرہ کی، پھر سورۃ آل عمران کی، سورۃ نساء کی، مائدہ کی، انعام کی، آراف کی، انفال کی، براہ کی، یونس کی، ہود کی، یوسف کی، تو درمیان میں کچھ صورتیں چھوڑے بھی جائیں گے کیونکہ ان کے نزدیک اس صورت کے اندر وہ کوئی حکم نہیں ہوگا، یعنی احکام والی آیت نہیں ہوگی کوئی، تو اس لیے وہ اس کو چھوڑتے بھی جائیں گے، لیکن اس میں کئی صورتیں چھوڑ دی ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے۔ سورۃ اعلیٰ مرسلات سے سیدھا سورۃ اعلیٰ پر آئے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں کہ مرسلات کے بعد سورۃ اعلیٰ سے پہلے کوئی بھی صورت نہیں ہے، جو احکام کی و آخرت کے بارے میں ساری صورتیں ہیں نا۔ تو اس میں دیکھیں قولہ اسیرا، اسیر، اب اس میں صورت انسان کے اندر تھا نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا، اب اسیرن کے بارے میں ایک انہوں نے حکم ذکر کیا، یدل علی ان اطعام المشرک یتقرب به الی اللہ، کہتے ہیں اس کا مطلب، کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ مشرک کو بھی اگر کھانا کھلایا جائے تو، اور یتقرب به الی اللہ، جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، غیر انہ صدقۃ التطوع، کہتے علاوہ ازیں، یہ علاوہ اس کے کہ یہ نفلی صدقہ ہوگا، وعمل مفروض فلا دلیل علیہ، کہتے ہیں جو فرض صدقہ ہے وہ مشرک کو کھلانے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس طرح سورۃ مرسلات، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کہتے ہیں وہ انیا بالکفاتی الزمام واراد بھی تعالیٰ تزمهم فی الحالتین جميعا، وهذا يدل على وجوب موارات المیت و دفنه و دفن شعره و سائری، یعنی کہتے ہیں یہ دیکھیں نا، یہ جو کہا گیا ہے نا کہ ہم نے زمین کو بنایا ہے کفاتن، یعنی وہ آپ کہہ لیں کہ مسکن بنایا ہے، احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے۔ اب کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ میت کو دفن کرنا، میت کو پوشیدہ کرنا یہ ضروری ہے، وہ دفن شعرہ و سائری ما یزایلہ، تو جو بھی اس سے جدا ہوتی ہے نا چیز، اس کو دفن کرنا کہتے ہیں ضروری ہے۔ اب یہ انہوں نے کسی یہاں سے حکم نکالا ہے، اعلیٰ اس کے بعد آئی ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی یدل علی زکوٰۃ الفطر و زکوٰۃ المال، یہ انہوں نے ایک دلیل نکالی۔ تو اس طرح ہوتا ہے، یہ الکیہ راسی کی یہ تفسیر ہے۔ اس طرح تفسیر قرطبی ہم دیکھتے ہیں، اس میں بھی یہ تفسیر ہے نا مکمل، اس میں احکام کا بھی ذکر ہے، کچھ تفسیریں ایسی ہیں جس کے اندر احکام بھی ذکر کی ہے، جس طرح تفسیر قرطبی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، اس کے اندر احکام کا بھی ذکر ہے اور دیگر چیزوں کو بھی اس میں ڈسکس کیا گیا، مثال یہ آپ کے سامنے قرطبی، یہ بھی شروع سے لے کر آخر تک یہ بہت بڑی تفسیر ہے، کتنی 20 جلدوں کی ہے۔ اب اس میں دیکھیں سورت
سورۃ فلق، ناس، یہ سارا اس میں ہر آیت کی تفسیر اور اس کا شان نزول بھی اس کو ڈسکس کریں گے، اور پھر فقہی جو ہے نا معاملات بھی وہ ڈسکس کرتے ہیں اس میں، اور اس لغت کی طرف بھی جاتے ہیں، ساری چیزیں، یعنی یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جامع ہوتی ہیں، کچھ جامع تفاسیر ہوتی ہیں، ان میں سب سے جو مفید اور کارآمد تفسیر ہے نا جی، وہ تفسیر ابن کثیر ہے، یہ ذہن میں رکھیں، تفسیر ابن کثیر، اس کو ہم جو ہے نا تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جو ہے نا اس میں سب سے بہترین تفسیر ہے۔ اب یہ اظہار کا لفظ ہم نے دیا ہے، تو یہ بھی اسی ترتیب سے ہے جی، پورے قرآن کی تفسیر ہے۔ اگر ہم اپنا جو ہمارا چیپٹر ہے سورۃ مجادلہ، اس کو نکال دیں، اب یہ دیکھیں ان کی ترتیب چیک کریں، سب سے بہترین تفسیر و سورۃ المجادلہ وہی مدنیہ، اس کا بتا دیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں، اب اس میں جو بھی شان نزول کوئی اس کے ساتھ متعلقہ روایات، اس کو اکثر سند کے ساتھ وہ ذکر کر دیتے ہیں، اور اس میں مسند احمد کی بیشتر روایات اس کے اندر موجود ہے، مسند احمد کی بہت زیادہ روایات، کیونکہ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ مسند احمد کے جو کئی ہزار روایات پر، یعنی 30,000 کے قریب آیات روایات پر مشتمل ہے، اس کو اس کے زبانی یاد کرنے والے تھے۔ تو یہ سیدہ عائشہ سے روایت لے کر ہیں، الحمد للہ الذی وسع سمعہ الاصوات لقد جاءت المجادلۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلمه وانا فی ناحیۃ البیت ما اسمع ما تقول فانزل اللہ عز وجل قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها۔ اب یہ انہوں نے مسند احمد سے نکال کے ہمیں ہمارے سامنے رکھ دی، تو اس طرح یعنی انہوں نے ہر چیز کو یہاں جمع کر دیا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو انتہائی مفید اور جامع یہ تفسیر آپ کو محسوس ہوگی۔ یہ کسی بھی آیت کا شان نزول دیکھنا ہے، کوئی یعنی ایسی چیز جس کے ساتھ آپ، اب مثال کے طور پر یہ میں نکالتا ہوں نا یہ قرآن پاک میں، آپ نے مثال طور پہ کوئی بھی چیز نکالیں نا، آپ اس کے مضان تلاش کریں گے، یہ چیزیں مجھے کہاں پہ مل سکتی ہیں، جی آپ میں سے کوئی سوال کریں گے اس بارے میں، پوچھیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے، کوئی واقعہ، کوئی جو کوئی اعراب ہے، کوئی شان نزول ہے، آپ سوال کریں تو ہم انشاءاللہ اس کو نکالتے ہیں، حالانکہ میں نے اس کو بارے میں پڑھا تو نہیں ہے، لیکن ہم اس کو نکالیں گے، کیسے ہم اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ سے کسی نے پوچھا ہے جی اس آیت کی یہ تفسیر، یہ اس آیت کی، اس آیت کا یہ شان نزول بیان کیا جاتا ہے، تو ہم اس کو کس طرح نکالیں گے، کن کن کتابوں کی طرف رجوع کریں گے تو ہمیں، اچھا یہ واقعہ افک کا ذکر کیا جی انہوں نے، واقعہ افک کے بارے میں، اب ظاہر ہے کہ اس کی ان کی آیات کون سی ہیں، سورۃ نور کی، تو ہم سب سے پہلے سورۃ نور کے اندر جائیں گے، وہ آیات پہلے نکالیں گے کہاں ہے، سورۃ نور، سورۃ نور والی جو ہے نا واقعہ افک والا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، یہ آپ کو صورت اس میں تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ ساری آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی، میں نکالتا ہوں مثال کے طور پر، یہ دیکھیں، هذه الآیات هذه الاشر الآیات كلها نزلت في شان عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا رماها اهل الافك والبهتان من المنافقین بما قالوه
من الكذب البحت والفریة التي أغار الله ولنبيه صلی اللہ علیہ وسلم فأنزل اللہ تعالی. اب دیکھیں گے، اب قال الامام احمد، یہ شروع ہو گئے ہیں اب. یہ لمبی وہ روایت جو واقع افق والی ہے، اس کو یہاں انہوں نے ذکر کر دیا ہے. یہ ساری یہ وہی روایت چل رہی ہے. ہمیں اب معلوم ہو گیا کہ ہم نے واقع افق کو نکالنا ہے، تو وہ ان آیت کی طرف جائیں گے جس کی وہ تفسیر ہوتی ہے. اس طرح دیکھیں، یہ بخاری کی روایت، یہ بھی یہاں ذکر کر دیں گے. یہ دیکھیں ساری یہ بخاری کی روایت یہاں اس طرح کہتے ہیں. بخاری نے اس کو معلق صیغہ جزم کے ساتھ یہ بیان کیا ہے. یعنی آپ کو یہاں علم کا ایک خزینہ اور گنجینہ ملے گا. یہ بھی ایک، یہ اس طرح جو ہے نا. اچھا نہیں آ رہا. میں ایسے دکھاتا رہا آپ کو. جی، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورۃ نور، یہ ہم نے نکالی تفسیر ابن کثیر سے. یہ دیکھیں، یہ ساری ذکر کر کے اس کی تفسیر تھوڑی ذکر کرنے کے بعد پھر اس کو بتا دیں ہیں کہ اس کی شان نزول کے بارے میں کہاں کہاں آیا. مسلم احمد کا پہلی روایت ذکر کی لمبی ساری. یہ ساری روایت مسلم احمد کی ذکر کرنے کے بعد پھر صحیح بخاری کی روایت کی طرف آئیں. صحیح بخاری مسلم کی روایات کی طرف آئیں. اس طرح یعنی نا، اس طرح اس واقعہ کو انہوں نے ذکر کر دیا. اس طرح اور بھی کوئی سوال کریں جی، تاکہ جو ہے نا ہماری پریکٹس ہو. آپ اس کو خود بھی پھر تلاش کریں گے. یعنی کوئی بھی مسئلہ، اب اگر آپ کوئی مسئلہ ہو نا، احکام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا کوئی شان نزول کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کوئی آخرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، آپ وہ بتائیں، ہم اس کو تفسیر سے نکال دیں گے. ظاہر ہے قرآن کے اندر تو وہ تفسیر کے ساتھ ذکر نہیں ہوگا نا، اس کی تفصیل ہمیں کہاں سے ملے گی. جی، آیت الامتحان، یہ امتحان سے مراد. اچھا، قل ان کنتم تحبون اللہ. جی، سورۃ آل عمران کی ہے نا یہ آیت. یہ آ گئی قل ان کنتم تحبون اللہ. تفسیر ابن کثیر سے یہ ہمارے سامنے نکل آئی ہے. سورۃ آل عمران 32 نمبر آیت. یہ دیکھ، اس سے متعلقہ جو جو چیزیں آپ کو ہمیں چاہیے تھیں. حال الدین الا الحب والبغض قال اللہ تعالیٰ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون. قال ابو ذر عبد العالم وهذا منکر حدیث. یعنی یہ روایت بھی ضعیف ہے، کہتے ہیں اس بارے میں جو ایک روایت آتی تھی. ثم قال ويغفر لكم ذنوبكم اي باتباعكم للرسول يحصل لكم هذا كله ببركة سفارته.
اس سے متعلقہ کوئی اگر روایت ہوتی تو اس کو ضرور ذکر کر دیتے. آگے پھر ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً، پہلے اس کا لغوی اعتبار سے حل تحلیل کرتے ہیں، اس کا معنی متعین کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو اگر کوئی روایات ہوں تو اس کے ساتھ اس کا معنی واضح کر دیتے ہیں. یہ کوئی اور چیز تھی؟ یہ آیت الامتحان آ گئی جی. صورت حشر کی ہے نا، یعنی اچھا یہ دیکھیں جی، صورت حشر کی، صورت حشر نہیں، صورت ممتحنہ. تو صورت ممتحنہ کے اندر نا کہ جب وہ عورتیں مہاجر بن کر آئیں تو ان کا امتحان لو، تو یہ آیت امتحان اس کے ساتھ. اب اس بارے میں دیکھیں، یہ سارا آگے شروع ہو گیا، اس بارے میں روایات بھی ذکر کر رہے ہیں، اس کا معنی بھی متعین کر دیا ہے. مجاہد کہتے ہیں فَامْتَحِنُوهُنَّ أَيْ فَاسْأَلُوهُنَّ عَمَّا جَاءَ بِهِنَّ فَإِنْ كَانَ بِهِنَّ غَضَبٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِنَّ أَوْ سَخْطَةٌ أَوْ غَيْرَ لَمْ يُؤْمِنَّ فَارْجِعُوهُنَّ إِلَىٰ أَزْوَاجِهِنَّ. وقال اکرمہ، اب یہ ان کے معنی بھی ذکر کر دیے ہیں. اب یہ ساری جو معنی ہیں مثال دیتا ہوں. اب یہ تو ہے تفسیر ابن کثیر. اس سے پہلے اگر آپ جانا چاہتے ہیں روایات تلاش کرنے کے لیے کسی بھی آیت کے بارے میں، تو وہ تفسیر طبری سے بہتر کوئی نہیں ہے، یاد رکھیں. اب دیکھیں نا، ہم اسی کو لے کر جاتے ہیں اگر فَامْتَحِنُوهُنَّ اللہ، تو اس میں آپ کو تفسیری طور پہ جو روایتیں ملیں گی نا، وہ آپ تفسیر طبری سے جو ہے نا، کیونکہ یہ بھی تفسیر طبری سے ہی مدد لیتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ. تفسیر طبری، ابو جعفر طبری سے فَامْتَحِنُوهُنَّ اللہ ہم دیتے ہیں، صرف آیت الامتحان نکل آئے گی. یہ القول فی تعویل قولہ، پہلے اس کا اپنا معنی طے کریں گے کہ اس کے کتنے معنی آئے ہیں. یقول تعالی، اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہہ رہے ہیں، من اصحاب رسول اللہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات نساء المؤمنات مہاجرات من دار الکفر الى دار الاسلام. اس کا معنی کر دیا. اس کے بعد اس میں پھر اگر کوئی، یہ دیکھیں ابو قریب سے یہ روایت آ گئی، آگے پھر روایت آئے گی. اب پیچھے ہم نے کول پڑھا تھا نا زوری وغیرہ کا، قتادہ کا، زوری کا. یہ سارا اب یہ مجاہد کا جو کول پیچھے ہم نے دیکھ لیا تھا. سلوہن ما جاء بہن فإن كان به غضب على ازواجهن او سخطة. اب اس کی پوری سند ہمیں مل گئی ہے. دیکھیں محمد بن عمر، یہ سارے، حارث، حدثنا حسن، برقا، جميعا عن ابن ابی نجی عن مجاہد. تو یہ سند آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ مجاہد کی جو تفسیری روایت ہے نا ابن نجی کی بیان کرے تو یہ صحیح ہوتی ہے، کیونکہ اس کی کتاب سے ہے. اس طرح یہ قتادہ کا قول آ گیا، یہ بھی قتادہ کا قول آ گیا. تو یہ اگر روایات آپ نے تفسیری روایتیں چیک کرنی ہے تو بیسٹ جو ہے نا وہ تفسیر طبری ہے. اس کی 24 جلدیں ہیں جو چھپی ہیں. اچھا، سیدنا زینب والی یہ کون سی جی؟ سیدہ زینب والی کون سی آپ فرما رہی ہیں؟
یہ تو یہاں پہ یعنی سرچ کر رہا ہوں نا میں، ویسے اگر آپ کے پاس کتاب PDF میں بھی ہے تو آپ فوراً ادھر جائیں گے نا جہاں کی یہ آیت ہے، سورت ممتحنہ کے اندر جائیں گے، اس کی آیت نمبر 10 نکالیں گے تو آپ کو وہی سارا کچھ نکل آئے گا، آیت الامتحان آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ نہیں سمجھنا کہ اگر میں ادھر سے نکال رہا ہوں جی، سرچ کر کے نکالو تو آپ کے پاس سرچ والا آپشن نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نکال نہیں سکتے، آپ نکال سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب آپ جانتے ہیں نا سورت مزمل کے اندر وہ ان کا ذکر ہے، قیام اللیل کے حوالے سے کچھ چیزیں ذکر ہیں، ظاہر آپ سورت مزمل کی انہی آیات کی طرف جائیں گے جو آخری آیت ہے۔ اب انہوں نے ایک ایک آیت کی بھی اگر اجزاء ہے نا تو اس کا بھی اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من، اب اس کے معنی بھی پہلے متعین کیا ہے، اور اس کے بعد اب یہ دیکھیں وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ یعنی من اصحاب رسول الذین كانوا مؤمنین حین اللہ یقدر اللیل والنہار، ان آیات کا اب اس میں جو ہے نا کچھ اقوال بھی لے کر آئیں گے۔ حسن بصری کا قول ہے مثال کے طور پر، علم ان لن تحصوه ای لن تطیقوه، علم ان لن تحصوه ای لن تطیقوه، اب یہ سعید جریری کا ہوگا میرا خیال، سعید بن مسیب کا ہوگا، سفیان کا، ذابر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلتان لا یحصیہما رجل مسلم الا ادخلتاه الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويحمد الله عشرا ويكبر عشرا، یہ سارا ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ تفسیر تبری بھی بہترین ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر جو ہے نا یہ اہل سنہ کی نمائندہ تفسیر ہے، اہل سنت کی نمائندہ تفسیر ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ تفسیر تبری کے اندر لغت، کیونکہ یہ لغوی تھے، بہت بڑے لغوی بھی تھے، امام تبری رحمہ اللہ لغوی بھی تھے بڑے، تو انہوں نے اس میں لغت کو بہت اچھا جو ہے نا حل کیا ہے، قرآن میں جو لغوی بحوث ہیں اس کو بڑا اچھا حل کیا۔ بہرحال ہر تفسیر کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں، تو جو خاص احکام پر لکھی جانے والی کتابیں ہیں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح شان نزول پر اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اسباب النزول کے نام سے کتابیں ہیں، اسباب النزول واحدی کی ہے، تو اسباب النزول میں تو آپ کو یہ تفسیر ابن کثیر وغیرہ یہ بھی آپ کو کفایت کریں گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح اعجاز القرآن کے بارے میں کتابیں ہیں، یہ علوم القرآن کے اندر اس چیپٹر کے اندر ہر طرح کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، اسباب النزول یہ دونوں کتابیں۔ یہ کسی کا کوئی اور سوال جی؟ ٹھیک ہے جی، پھر اللہ خیر کرے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔